والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا بیان چل رہا تھا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی منفس کے ذریعے، یعنی کہ جسم میں داخل ہونے والے باقاعدہ جو راستے ہیں ان راستوں کے ذریعے سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی تو وہ روزہ توڑ دے گی۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ آنکھ، ناک، منہ، اور مرد اور عورت کا پچھلا مقام اور عورت کی اگلی شرمگاہ۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بنیادی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کسی بھی طرح سے خود پر غسل کو واجب کرنا۔ کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اب وہ جمع کی صورت میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ تو اب دیکھیں، کہا میں نے یہ کہ خود پر غسل کو واجب کرنا، واجب ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی سویا اور اس کو احتلام ہو گیا تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے غسل واجب نہیں کیا ہے، واجب ہو گیا ہے خود۔ لیکن اگر خاتون کو یا کسی کو شہوت کے ساتھ چھوا اور انزال ہوا تو جیسے ہی انزال ہوگا ویسے ہی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ غسل کو خود پر واجب کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ تو احتلام کا اس میں جو ہے وہ استثناء ہے۔ دوسرا، الٹی، منہ بھر کے، اس کی 3 شرطیں ہیں کہ کون سی الٹی سے روزہ ٹوٹے گا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ منہ بھر کے ہو، دوسری یہ ہے کہ روزہ یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں، اور تیسری سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سے ہوئی ہو۔ خود گلے میں انگلی ڈالی، اکائیاں آ رہی تھیں، اکائیاں لے کے الٹی کر دی، اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود بنا کسی عمل کے خود ہی الٹی ہوئی تو بھلے کتنی ہو، بالٹی بھر کیوں نہ ہو، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ہوتا یہ کہ مسئلہ یاد نہیں ہوتا، تو کھا لیتے ہیں اوپر تک بالکل، اور پھر وہ الٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد، یا وہ امی میں جو الٹی ہو گئی، امی بولتی ہیں اوے میرے چاند کا پیٹ خراب خالی ہو گیا، 2 پراٹھے بنا کے کھانے کے بعد اس کے بعد کال کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھے حضرت الٹی ہو گئی تھی تو میں نے پانی پی لیا یا میں نے کھانا کھا لیا تو میرا تو روزہ تو ٹوٹ گیا تھا نا۔ یا کافی دفعہ بولتے ہیں کہ وہ مجھے الٹی ہو گئی تھی، میرا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ان کو بولو روزہ تو نہیں ٹوٹا اگر خود بخود ہوئی ہے، لیکن وہ تو میں نے پانی پی لیا۔ تو بھئی اگر اپنے اب پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پہلے پوچھ لیتے، مطلب پانی پی کے ناشتہ کرنے کے بعد پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ تو یاد رکھیے، الٹی اگر خود بخود ہو تو جتنی بھی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنے کسی عمل کی وجہ سے الٹی ہوئی اور پھر منہ بھر ہو اور روزہ بھی یاد ہو تو اس صورت میں پھر جو ہے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری بنیادی چیز، یہ 2 چیزیں ہوئیں کہ کسی بھی طرح خود پر غسل کو فرض کرنا، پہلی تھی منفس کے ذریعے کسی بھی چیز کو داخل بدن کرنا، دوسری اپنے اوپر کسی بھی طریقے سے غسل کو فرض کرنا، تیسری الٹی۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حیض اور نفاس، کہ عورت کو حیض اور نفاس آ جائے، یعنی کہ عورت روزے سے ہو اور دوران روزہ ہی اس کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ مانع حیض گولیاں آتی ہیں کہ ان کو اگر کھا لیا جائے تو حیض نہیں آتا، ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح گولیاں کھا لی کسی خاتون نے اور حیض ان کا ڈیلے ہو گیا تو اب ان پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ حیض نہیں آیا تو روزہ رکھیں گی۔ تو حالانکہ یہ جو گولیاں ہیں یہ شدید طور پر طبی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، تو یہ نہیں لینی چاہیے گولیاں وغیرہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ اگر حیض آ جائے تو روزہ چھوڑ دیں تو بالکل چھوڑ دیجئے، روزہ بعد میں قضا کیجئے۔ بلا وجہ گولیاں وغیرہ کھا کر حیض کو روک دینا، لیکن بہرحال اگر کسی نے گولیاں کھا کر حیض روک دیا اپنا تو اس صورت میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ ان پر معاف نہیں ہوگا، واجب ہوگا، روزہ قضا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اختصار اور اصول کے تحت میں نے آپ کو خدمت میں عرض کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسوڑوں سے روزے کے درمیان خون آتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو دیکھیں اس کی 3 صورتیں بنیں گی کہ اگر خون تھوک پر غالب آ گیا، اتنا خون آیا کہ وہ تھوک پر غالب ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کو حلق سے نیچے نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دوسری صورت کہ تھوک ہی غالب ہے، خون غالب نہیں ہے، خون غالب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ریڈش ہو جائے پورا تھوک،
لیکن تھوک غالب ہے، خون غالب نہیں ہے، لیکن حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خون بھی غالب نہیں ہے اور حلق میں ذائقہ بھی محسوس نہیں ہو رہا، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جس کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے پہلے وہ یہ دیکھے کہ ان میں سے کون سی کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ اگر خون غالب آ رہا ہے تھوک پر تو روزہ ٹوٹ گیا، یا خون غالب تو نہیں ہے لیکن حلق میں ذائقہ محسوس ہو رہا ہے خون کا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت نہ خون غالب ہے اور نہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، ہلکا سا خون آیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کچھ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہکنا یا اینیمیا لینا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ اینیمیا کب لیتے ہیں ڈاکٹر؟ جب شدید قسم کا قبض ہو جاتا ہے تو پخانے کے مقام سے جو ہے ایک چیز داخل بدن کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اینیمیا۔ تو اگر اس کو آپ دیکھیں یہ پخانے کا مقام منفذ میں سے ہے یا نہیں ہے، بالکل آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت کا پخانے کا مکان منفذ میں شامل ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے کوئی بھی چیز داخل بدن کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ ہکنا بھی لیں گے روزے کی حالت میں تو روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو تھوڑا برداشت کریں، افطار کے بعد پھر جو ہے اس کو لیجئے، افطار سے پہلے اگر لے لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں۔ اسی طرح جسم سے خون نکلوانا، تو اگر جسم سے خون نکلوانے میں آپ کیا اصول دیکھیں، جو اصول ہے اس کے تحت دیکھیے۔ اصول کیا تھا کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، خون نکلوانا اس میں ہوگا نہیں ہوگا بالکل، کیوں باہر نکل رہا ہے نا خون۔ اسی طرح خون ڈونیٹ کرنا ہے بالکل جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ خون ٹیسٹ کے لیے تھوڑا بہت خون نکلوانا ہے بالکل نکلوا کے دے سکتے ہیں، لیکن جب خون دیتے ہیں کسی کو اس وقت صرف اتنا خیال رکھیے کہ اگر خون دینے سے کمزوری لاحق ہو جائے گی اور روزہ مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا تو پھر خون دینا مکروہ ہوگا۔ اگر اچھی صحت ہے اور پتہ ہے کہ خون دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو اس صورت میں بالکل ڈائلیسس کروا سکتے ہیں، کیونکہ ڈائلیسس میں ہوتا ہے یہ کہ ایک نس سے خون چڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ سے خون کا باہر اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اب آپ بولیں کہ جسم میں خون داخل ہو رہا ہے، لیکن داخل ہو رہا ہے کیا یہ داخل جو ہو رہا ہے یہ ان راستوں میں سے ہے جو بیان کیے، ناک، منہ، آنکھ، مرد عورت کا پچھلا مقام اور عورت کے آگے کی شرم گاہ، ان راستوں میں سے ہو رہا ہے؟ نہیں، نس کے تھرو، وین کے تھرو جو ہے وہ خون داخل بدن ہو رہا ہے اور وین کے تھرو ہی باہر نکل رہا ہے، تو ڈائلیسس وغیرہ بھی بالکل کروا سکتے ہیں، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ ٹوٹتا ہے تو ان بعض صورتوں میں قضا، صرف قضا واجب ہوتی ہے کہ صرف قضا رکھیں گے روزے کی، اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ 60 روزے بائے در بے کفارے کے اور ایک قضا کا 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں جس میں قضا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کون سی صورتیں ہوتی ہیں جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کی تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن آج جو ہے وہ مختصر سی ایک 4 صورتیں دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ ان 4 صورتوں میں سے کوئی سی ایک صورت پہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، یا تو روزہ جو ہے وہ سہون ٹوٹتا ہے کہ بھولے سے ٹوٹ گیا، یا عمدن قصدن، یا خطاً ہوتا ہے، یا اکراہن۔ ان 4 صورتوں میں سے کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہوتی۔ عمدن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جان بوجھ کر قصدن کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا، روزہ توڑ گیا۔ اس کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ روزہ یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں، یہ یاد ہو، اس کے بعد کھا پی لے۔ دوسری، بغیر کسی مجبوری کے کرے، خود اپنی مرضی سے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر رہا، کوئی مار رہا پیٹ رہا نہیں ہے، بغیر کسی مجبوری کے خود سے روزہ توڑے۔ تیسری، ایسی چیز سے روزہ توڑا ہو جس سے لذت کامل ہوتی ہے، جنایت جب کامل ہو، کھانے سے یا پانی کے ذریعے روزہ توڑ دیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو کہیں گے عمدن۔ اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ گنہگار بھی ہوگا اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ قصدن روزہ توڑنے سے گنہگار بھی ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹے گا۔ دوسری سے خطان کے مطلب یہ کہ روزہ بھی یاد تھا اور توڑنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پہ کلی کر رہے تھے، پیچھے سے دھکا لگا اور وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو روزہ یاد بھی تھا اور روزہ توڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن دھکا لگنے کی وجہ سے خون، کلی کا پانی جو کر رہے تھے منہ میں جو پانی تھا وہ نیچے اتر گیا، تو اس سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ اس پر توبہ لازم ہے کہ اتنا غافل کیوں ہوا کہ روزہ ٹوٹ، پانی اس طرح کے منہ میں بھر کے رکھا کہ روزہ ہی ٹوٹ گیا، یا کسی اور بھی چیز، کوئی بھی سچویشن ہوئی ہو ایسی کہ جس میں خطا ہو، غلطی ہو، نہ توڑنے کا ارادہ ہو، تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ پہلی صورت میں گنہگار بھی ہو رہا تھا، روزہ بھی ٹوٹ رہا تھا، اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگلی ہوتی ہے اکراہن، یعنی کہ کوئی مجبور کر دے
کہ روزہ توڑو. اب مجھے روزہ روزہ ہونا بندے کو یاد بھی ہے, روزہ توڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ روزہ توڑو, کھاؤ پیو, ورنہ میں تمہیں مار دوں گا جان سے. جیسے چائنا کے بارے میں چند سال پہلے ویڈیوز آ رہی تھی کہ وہاں کے ایک صوبے پہ فوج وہاں کی جو ہے وہ لوگ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مار کر افطار کروا رہی تھی, کھانا کھلا رہے تھے کہ کھاؤ پیو, روزہ نہیں رکھنے دے رہے. تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ کوئی دھمکی دے اور غالب کو مانو کہ یہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ کر گزرے گا, کیا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا, اور پتہ ہو کہ آپ کو پاگل خپتی نفسیاتی آدمی ہے, اگر نہیں کروں گا تو یہ مار دے گا مجھے, تو اس صورت میں پھر یہ روزہ توڑ دے, کھال پی لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جو روزہ ٹوٹے گا تو روزہ بالکل ٹوٹے گا, لیکن یہ گنہگار نہیں ہوگا. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ شخص گنہگار نہیں ہوگا. آخری جو کنڈیشن بنتی ہے وہ ہوتی ہے سہون, کہ اپنا روزے سے ہونا ہی یاد نہیں تھا اور کھا پی لیا. تو حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ ایسے شخص کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا. تو جو شخص جس کو روزہ یاد نہیں ہو, اگر وہ کھا پی لے, بھلے وہ پیٹ بھر کے کھا لے, لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد نہیں ہو, یہ نہیں ہو کہ وہ کھانے دیکھ کے دل للچائے, وہ میں تو بھول گیا ہوں اور کھا رہے ہیں, میرا روزہ ہے, او میں تو بھول گیا تھا, مطلب واقعی میں بھولا ہوا اور پھر کھا پی لے, اس وجہ سے پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی اور شخص دیکھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ روزے دار ہے, تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو متنبع کر دے. ہاں اگر اتنا کمزور شخص کھا پی رہا ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو شاید یہ روزہ مکمل نہ کرے, جیسے کوئی بہت ہی ضعیف العمر شخص ہے, وہ بھول گئے وہ کھانا کھا رہے ہیں, تو پھر اس کے بارے میں فقہ نے کہا ہے کہ ان کو کھانا کھانے دیا جائے, اس کے بعد ان کو بتا دیں. لیکن عام لوگوں کی جس کی صحت اچھی ہے, اگر وہ روزے سے دوسرا دیکھ رہا ہے کہ یہ روزے سے ہونے کے باوجود کھانے بیٹھ گئے, تو وہ یاد دلا دیں کہ بھائی آپ کا روزہ ہے روزے سے. لیکن بہرحال سہون کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں تھیں کہ جو 4 صورتیں بنتی ہیں کہ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کن کن صورتوں میں قضا لازم ہوتی ہے اور کن صورتوں میں روزہ توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے, کہ 60 روزے پے در پے رکھو لگاتار. کسی نے ایک بھی روزے میں گیپ دے دیا تو پھر باقی سارے کے سارے قلعم نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے. اتنا سخت حکم ہے رمضان کا فرض روزہ توڑنے کا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیے.